شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بصرہ شہر میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شہوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت آواز سے بھی نواز رکھا تھا۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکا اور نوحہ گر مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی کوئی مجلس اس کے بغیر مکمل تصور نہیں کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا تھا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس سے بتن کرتی اور گراں بہا زیورات سے بنی سنوری رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر سے ہوا۔ حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں تھے۔ آپ معتدین عالم دین اور زاہد و عابد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ و ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی آواز کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑی زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتیں۔ جب شہوانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزرنے لگی تو اس نے اس گھر سے آہو فغاں کی آوازیں سنیں۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے، یہاں ماتم ہو رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ اس نے فوراً اپنی ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پر خدا کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی، واپس نہ آئی۔ شہوانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا مگر وہ بھی واپس نہ لوٹی۔ پھر اس نے چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا جو تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ آئی اور اسے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا بلکہ اپنے گناہوں پر ماتم ہو رہا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شہوانہ نے یہ سنا تو ہنس دیا اور ان کا مذاق اڑانے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ قدرت الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا جب اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی، میں نے بدکاری میں انمول زندگی عکارت کر دی، اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے کیسے بچ پاؤں گی؟ اگرچہ وہ بڑا حلیم ہے مگر وہ حیا والا بھی تو ہے، وہ میرے گناہوں سے کیسے درگزر فرمائے گا؟ انہی خیالات سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح المری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ تعالیٰ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعظ و نصیحت اور وعد وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ایسے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو پھر کہنے لگی، مگر میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شہوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، یا حضرت، میں ہی شہوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار دیے اور پرانا سا لباس پہن لیا۔ اس نے گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال صدقہ کر دیا، اپنے گھر میں مقید ہو کر بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پر روتی رہتی اور ان کی معافی مانگتی رہتی۔
رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی ہے، توبہ کرنے والوں کو چاہنے والے اور گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ کہا جاتا ہے کہ پھر اس نے اسی حالت میں 40 سال کی زندگی بسر کی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔